السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 رمضان المبارک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے۔ 10 رمضان کی تاریخ ایک تلخ واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ ایک جانثار زوجہ مہربان ماں کی وفات کا دن ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 556 میں مکہ مکرمہ کی سرزمین میں پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے مالدار اور عالی نسب خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کیا، بارہا تجارت کی غرض سے بیرون ملک بھیجا۔ حضرت خدیجہ آپ کی تاجرانہ حکمت، صداقت، محنت اور حسن اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا، اسی لیے حضرت خدیجہ کو پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 6 اولادیں تھیں۔ 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، 4 بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ۔ حضرت خدیجہ جب سن شعور کو پہنچیں تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ازواج مطہرات میں یہ خصوصیت حضرت خدیجہ کو ملی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ تھیں۔ حضرت خدیجہ وہ عظیم ماں ہیں جنہوں نے امت کو فاطمۃ الزہرا جیسی بیٹی عطا کی۔ تاجدار ختم الرسل نے جب نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو پیغام دیا۔ ان ام المؤمنین نے میرے نبی کی نبوت کی تصدیق ہی نہیں بلکہ ہر مشکل وقت میں معاون اور مددگار۔ حضرت خدیجہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب پیارے نبی کو کفار اور منافقین ایذا رسانی کرتے، ستاتے تو وہ ان کو تسلی دیتی، ان کے حوصلے بلند کرتی، ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیتی۔ حضرت خدیجہ سخاوت اور محبت میں بے نظیر اور بے مثال تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار مجھ پر ظلم و ستم کرتے تھے، اس وقت میری مالی مدد کی جب میرے پاس کچھ نہیں بلکہ اللہ نے مجھے اولاد بھی انہی سے عطا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا رؤیا صادقہ سے ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، غیب سے ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا۔ اسی طرح اس نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ سے کہنے لگے، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ انہوں نے چادر اوڑھائی تو تھوڑی ہیبت کم ہوئی اور حضرت خدیجہ کو سب بتایا۔ کہنے لگے، خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ نصرانی عالم تھے، بہت بوڑھے اور نابینا تھے۔
جا کر کہنے لگیں کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا تو سن کر کہنے لگے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرتا۔ اس کے بعد بہت جلد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو جو بھی دکھ درد کفار اور مشرکین سے ملتے حضرت خدیجہ کے پاس آ کر ختم ہو جاتے، کیونکہ وہ بہت ہی معاملہ فہم خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد 25 برس زندہ رہیں، 64 سال کی عمر میں وفات پائی۔ خود میرے نبی قبر میں اترے، اپنی غمگسار محبوبہ زوجہ کو داعیِ اجل کے سپرد کیا۔ حضور کے چچا ابو طالب ایک ہی سال میں ہوا تو آپ نے اس سال کو عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو جبرائیل بھی سلام کہتے تھے۔ اماں خدیجہ تیری عظمت کو سلام۔